اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے، اور جو اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن جو آدمی نماز عید سے پہلے یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی، یعنی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اور جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے یعنی کہ قربانی، وہ قطعاً بھی نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا، یعنی کہ قربانی کے نیت سے جانور کو ذبح کر لیا تھا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کی بکری کا بچہ ہے، یعنی کہ بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، یعنی کہ اس کی قربانی، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا، یعنی 1 سال کا بکرے کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن تمہارے لیے جائز ہے۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق ہی عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، قرآن میں اس میں ترجمہ ہے، مسلمانوں، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تم کو دی ہیں تم ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم خاص کر اللہ کو پوجنے والے ہو یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ علی کل حال پڑھو۔ اللہ نے بس تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے وہ حرام کر دیے ہیں، غیر اللہ کا نام والے حرام کر دیے ہیں۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے، تنگ ہو جائے، بشرط یہ کہ بے حکمی یعنی نہ کرے تو نہ زیادتی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ پھر جو کوئی بھوک سے تنگ آ کر، افلاس سے تنگ آ کر لاچار ہو گیا ہو، اس کو گناہ کی خواہش نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ اور سورہ انعام میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یعنی کہ اللہ کے نام لے کر ان کو ذبح کیا گیا ہے ان کو کھاؤ، اگر تم اس کی آیاتوں پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے، ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اور اللہ نے تو صاف صاف بتا دیا ہے، صاف صاف ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے جن کا کھانا تم پر حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ بھی جب تم لاچار نہ ہو جاؤ، لاچار نہ ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، جو بغیر جانے بوجھے اپنی من مانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے من مان لوگوں کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، اور تیرا مالک ایسے حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کو خوب جانتا ہے، وہ سن اللہ سمیع علیم، سب جاننے والا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں پھر فرمایا ہے، اے پیغمبر کہہ دے کہ جو مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے، وہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، اس میں اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے یعنی کہ مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ بے حکمی نہ کرے، بے حکمی کا ارادہ نہ ہو، بھوک سے لاچار ہو جائے تو اس سے نہ زیادتی کرے، تو تیرا مالک خوب بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑا نہایت ہی رحیم ہے، قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسفوحہ کے معنی بہتا ہوا خون ہے،
اور سورہ نحل میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال اس کو کھاؤ، اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو، اللہ تو بس تم پر مردار حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون بھی حرام کیا ہے اور سور کا گوشت بھی حرام کیا ہے، اور جو وہ جانور جن پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو کوئی بے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے افلاس سے وہ بیزار ہو گیا ہو، لاچار ہو گیا ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ان چیزوں کو بھی کھا لے جو تو اللہ کون بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے، سبحان اللہ۔